عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ قبلہ شاہ جی ہمیشہ مہربانی فرماتے رہتے ہیں، میں ملتمس ہوں قبلہ شاہ جی ہم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة لآلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام ناظرین اور سامعین با تمکین، آج اپنی گفتگو میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید بکھری ہوئی ہو۔ جو کچھ میں کہنا چاہوں گا اگر میں نہ کہہ سکا تو میری مجبوری سمجھیں اور میری عاجزی، اور اگر آپ وہ بات سمجھ جائیں تو میں آپ کی ذہانت سمجھوں گا۔ اصل میں ایک تصویر دیکھ بیٹھا جو ایک میت کی تصویر ہے جو کھدائی کے دوران 800 سال پہلے کی ایک میت تھی جو برآمد ہوئی، اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ رسیوں کے جال ہی میں بندھا ہوا انسان تاریخ کی سرد مہریوں کی نظر ہو گیا۔ مجھے ان نظاموں سے نفرت ہوئی ہے جن میں بادشاہ انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ہم کہیں اس طرف تو نہیں جا رہے کہ ہم سب کو رسیوں کے جال پہنا دیے جائیں۔ ایک دیا سلائی ایک گھر کو بھی جلا سکتی ہے، ایک شہر کو بھی جلا سکتی ہے، تو مبہم دوائیوں کی رسیاں پوری انسانیت کے قافلے کو رسیوں کے جالوں میں جکڑنے کے لیے پر تول رہی ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے۔ خصوصاً میں مسلمانوں کی سوچوں کے دریچوں پر دستک دینا چاہوں گا۔ کیا وہ تصویر عبرت کی دعوت نہیں ہے؟ کیا ہم سب کو بہت کچھ سوچنے پر وہ مجبور نہیں کرتی ہے؟ میں آج خلیل جبران کو پڑھ بیٹھا۔ وہ اپنے شستہ عربی کلام میں بڑی معنی خیز حکایت بیان کرتا ہے کہ خوبصورت موسم
کی دھوپ میں ایک تالاب کے کنارے 3 کتے بیٹھے ہوئے تھے اور تالاب میں کمل کے پھول تیر رہے تھے۔ ایک کتا بولا اپنے ساتھیوں سے، کہنے لگا کہ ہم کچھ زیادہ جمالیاتی نہیں ہوگے، ہم تو صرف چاند کو دیکھ کے بھونکتے تھے، اب کمل کے پھولوں کو بھی دیکھ کر بھونکنے لگ گئے۔ دوسرے نے جواب دیا، ستم یہ ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہمارے آقا نہ جانے کیوں ہم سے بھونکنے ہی کا کام لیتے ہیں۔ تیسرے نے کہا، کیا بھونکنے والوں کا اتحاد نہیں ہو سکتا؟ اتنے میں شکاری آ گیا اور تینوں کتے دم دبا کر بھاگ گئے۔ میرے خیال میں جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، جو میں نے سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا۔ دنیا جس طرف جا رہی ہے، بڑی سوچیں ہیں اور بڑے المیے ہیں۔ دنیا میں طرز حکومت بدلا جا رہا ہے۔ ایسے میں جہاں حکومتوں کے نظام غربت دور کرنے میں بے بس ہو جائیں، وہاں مدینے والے کا ہی نظام یاوری کر سکتا ہے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا نظام تمہارے لیے امبریلا ثابت ہو سکتا ہے، تمہیں پروٹیکشن دے سکتا ہے، تمہیں سیکورٹی دے سکتا ہے، تمہارے جذبات اور احساسات کو صراط مستقیم کی کھلی اشارہ عطا کر سکتا ہے، تمہیں نتائج اور عواقب کی حسین جنت کی طرف لے جانے پر قادر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، میں مجبور ہو رہا ہوں کہ میں آپ کو حضرت علی کا قول سناؤں۔ یہ وہ قول ہے جس کو بڑی لوگوں کی بڑی حکومتوں نے اپنے پرچموں کے نیچے سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کر رکھا ہے۔ ہمارا دشمن علی سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہمارے دوست علی کی طرف ہرزہ سراہی اور افوات کا تھوک پھینک رہے ہیں۔ آؤ میں مولا علی کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ If wealth produces convenience, poverty serves as a god for the character. یہ انگریزی بولنے والوں نے ترجمہ کیا ہے مولا علی کی سینگ کا، ان کے ارشاد کا۔ میں کیا کروں؟ مذہب کے زاویے بحث میں پڑے ہیں، لیکن جو سمجھ گئے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ شجاعت جہاں آسمان پہ پہنچ جائے وہاں نشان حیدر ہی ملتا ہے۔ وہاں ہاں میری بات سمجھے، مذہب سے سروکار رکھنے والے لوگ بحثوں میں پڑے ہیں، لیکن جو سراغ حقیقت پا گئے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا جو بہادر ترین انسان ہے اس کے لیے تمغہ نشان حیدر ہی ہو سکتا ہے۔ کچھ تو ہے حیدر کی حیدری میں، کچھ تو ہے حیدری کی حیدریت میں، اور کچھ تو ہے حیدریت کی ذریت میں۔ جناب مولا علی کا ارشاد کا معنی یہ ہے کہ اگر دولت سہولتیں پیدا کرتی ہے تو غربت کردار کے محافظ کا کام کر سکتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ علی کہتے ہیں کہ عروج کی عادت یہ ہے کہ وہ غربت کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اور جہاں سے عروج پیدا ہوتا ہے اسی درخت کے سائے میں علی بیٹھا ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، ایک دوسرا ارشاد سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ the bitterness of disappointment and poverty is in reality sweeter than the disgrace of begging۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے، یہ مولا علی کا ارشاد ہے کہ مایوسی اور غربت کی تلخی حقیقت میں بیک کی ذلت سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے، زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ بیگ کرنے سے جو ذلت انسان کے اندر آتی ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ مایوسی میں زندگی گزار دیں، غربت میں زندگی آپ گزار دیں، جس سے آپ کا کیریکٹر، جس سے آپ کا کردار، جس سے آپ کی سیرت، جس سے اعلیٰ اقدار کا تصور تمہاری حیات میں زندہ رہے۔ سامعین ناظرین، اب جو تیسرا قول میں سناؤں گا، ذہن میں لائیے کہ اس قول کی یافت سے ایک ملک کے سربراہ نے کہا تھا کہ ایک مسلمان ملک کے لوگوں کو کہ میں تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دوں گا، ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ اب برنگ اٹ ان یور مائنڈ کہ پتھر کے زمانے میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ جی، میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں، میں اس ملت کے غیرت مند افراد سے مخاطب ہوں کہ تمہیں دھمکی دی گئی تھی کہ تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا جائے۔ اب مولا علی کو سنو، حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ wealth converts a strange land into homeland and poverty turns a native place into a strange land۔ یہ ہے وہ جملہ جو آج میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں اور آپ کی کریمانہ توجہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ واپس لوٹو، بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے مدینہ لے چلو۔ جناب، اس جملے کا معنی یہ ہے، مولا پاک فرماتے ہیں دولت اجنبی سرزمین کو وطن میں بدل دیتی ہے، دولت اجنبی سرزمین کو وطن میں بدل دیتی ہے، اور غربت آبائی وطن کو بھی اجنبی سرزمین میں بدل دیتی ہے۔ غربت آبا و اجداد کی قبروں کا بھی سودا کر لیتی ہے۔ سمجھ آئی کہ یہ جناب جن نے کہا تھا پتھر کے زمانے میں پہنچائیں گے، ان کا مطلب کیا تھا کہ ہم دولت کے بل بوتے پر مسلمانوں تمہاری زمینوں کو
ایک نیا نقشہ دے دیں گے اور تمہارے آباء و اجداد کی قبروں کو بھی ہم خرید لیں گے۔ غور سے سنیے، ویلتھ کنورٹس اسٹرینج لینڈ انٹو ہارم لینڈ۔ دولت سے ہم دوسرے ملکوں کو بھی خرید سکتے ہیں، ان کا جغرافیہ بدل سکتے ہیں۔ That is why and this is why جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، بس عقل کے ناخن لو، اس سے آگے میری زبان مجبور ہے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتی ہے۔ آئیے قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیت پڑھی ہے، میں اس کی طرف بڑھنا چاہوں گا، لیکن میں ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی نظر کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک پسی ہوئی قوم کو اٹھایا، رسول اللہ علیہ السلام نے کس طرح عرب کے بدوؤں کو کائنات کے افق کا عنوان بنا دیا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتھڑے پہننے والوں کو کس طرح غیرت کا ستارہ بنا دیا، رسول کریم علیہ السلام نے نہ پڑھے ہوئے لوگوں کو کس طرح علم کا باب العلم بنا دیا۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں کہوں کہ نشان حیدر بھی علی کی یاد ہے، اور باب العلم بھی علی کی یاد ہے، اور باب الحکمت بھی علی کی یاد ہے، اور جہاں عدل کا ترازو لگا ہوا ہو وہاں دیکھو جلدی حروف میں لکھا ہوگا کہ اقد الناس، کائنات میں سب سے بڑا قاضی تو علی گزرا ہے۔ میرا عنوان تم نہیں ہو، میرا عنوان علی بھی نہیں ہے، میرا عنوان تمہاری پسی ہوئی حالت ہے، تمہاری پسماندگی ہے، جہالت کے اندھیرے ہیں، دبی سیاہیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ جس طرح تمہارے دشمنوں نے تمہیں اندر سے چیر کر رکھ دیا ہے، تمہاری آبائے حیات پر کوئی پیمن لگا سکتا ہے تو یا علی نام جس کا ہے وہ لگا سکتا ہے، یا محمد جس کا نام ہے وہ لگا سکتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وکرم اللہ وجہہ الکریم۔ ہے جناب، حدیث شریف سننے کے لیے ذہن کا اس طرف رکھنا ضروری ہے۔ حضرت سالم ابن ابی بکرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اور دعا آپ کی یہ تھی: اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر اور غربت سے اور قبر کے عذاب سے۔ قال فاخذتهن عنه، راوی کہتے ہیں میں نے یہ تینوں باتیں یاد کر لیں تو میں ہر نماز کے بعد كنت ادعو بهن في دبر كل صلاة، میں ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرتا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں سے مجھے بچا دے۔ ایک دن والد صاحب کا گزر ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا
یا بنی ان عقلت ہؤلاء، وہ پتر یہ عقل آپ نے کس سے سیکھی ہے؟ یہ سوچ، یہ سمجھ، یہ عقل اور یہ دانائی آپ نے کہاں سے حاصل کر لی کہ آپ اتنی خوبصورت دعا اللہ سے مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا لازمی کرتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے، فقر سے، غربت سے، پسماندہ حالی سے، اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز بھی حضور نے عذاب قبر ارشاد فرمائی کہ یا اللہ تعالیٰ اس سے بھی مجھے پناہ عطا فرما دے۔ نسائی کی حدیث ہے کہ جب ایک آدمی نے یہ دو چیزیں اکٹھی پناہ کے لیے، کفر اور فقر، تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا فقر اور کفر برابر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نتائج دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ جو خامیاں اور جو خرابیاں انسان کے اندر کفر پیدا کرتا ہے، غربت، پسماندگی، پسا ہوا ہونا، اگر آپ فقیر کو معاف کر دیں تو میں ایک اور حدیث شریف سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص حاکم بنا، میری امت کے معاملات کا ذمہ دار ہو گیا، اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ اس کو امت کے حق میں نرم کرے۔ اگر وہ سخت ہوا اور معاشی پسماندگی کا وہ سبب بنا لوگوں کی غربت کا، تو جدھر دوزخی جائیں گے اللہ اس کو بھی ادھر ہی لے جائے، جدھر جہنم والے جائیں گے وہ شخص بھی ادھر ہی جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، سرکار کے ایک اور حدیث، کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ غربت اور پسماندگی انسان کو کفر تک جا پہنچاتی ہے۔ میرے دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں تو آپ نے سماعت فرمائیں، کچھ باتیں میں اور عرض کرنے لگا ہوں کہ ارسطو نے ایک جگہ کہا تھا، پاورٹی از دا ورسٹ فارم آف وائلنس، غربت تشدد کی بدترین شکل ہے۔ اگر کوئی حاکم اپنی رعایا کو غریب سے غریب تر کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا پر تشدد کرتا ہے، وہ ان کو پسماندگی کے جنگل میں ان کو پھینکتا ہے۔ پھر پاورٹی از دا پیرنٹ آف ریولیوشن اینڈ کرائم، غربت انقلاب اور جرم کی ماں ہے، جرم کی ماں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مولا پاک کا ارشاد یہ ہے کہ ریاستوں کو غربت اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ ان کی حکومتوں میں استقرار نہیں رہتا، وہ پائیدار نہیں رہتی، آئے روز چینجز، آئے روز تبدیلیاں، آئے روز لڑائیاں، آئے روز جھگڑے، تو اوطان، وطن اور قوم اور کنٹریز اس غربت کے ہاتھوں تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک معروف مغربی
آتھر کا یہ قول ہے کہ غریب آدمی اور امیر آدمی میں فرق یہ ہے کہ جو آدمی دولت مند ہے اس سے پوچھو 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 4، اور غریب آدمی سے پوچھو 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے 4 روٹیاں۔ تو وہ بری طرح اس کو اپنے حالات کی قسم پرسی کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ آئیے اب میں یہاں سے اس طرف نکلوں کہ بگ ریولوشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم میں پیدا کیا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مذہب برائے مذہب رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں سکھایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی اقتصادی بہتری پیدا کرنے کے لیے جس وقت 5 فنڈامنٹلز آف اسلام ترتیب دیے تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایک ضروری حصہ زکوٰۃ کی ادائیگی قرار دی تھی۔ جو بچے ہمارے یاد کرتے ہیں ہم ان کو یاد کراتے ہیں 5 بنائے اسلام، اول کلمہ، دوم صلاۃ، تیسرے روزے، چوتھی زکوٰۃ، اور ایک فقہ کے مطابق تیسری زکوٰۃ، چوتھے روزے، اور 5واں حج کی نیت۔ کبھی غور کیا کہ ہمارے مسلمان کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کلمے سے ربط اللہ کی وحدانیت اور اس کے ایک ہونے پر ایمان، اس کو لا شریک تسلیم کرنا، اپنا مالک سمجھنا، اس کو قادر و قدیر جاننا، اس عقیدے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور خدا کی خدائی میں ان کو شریک نہ جاننا، عبدیت مقدسہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ تصور کرنا۔ اس کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد چلیں زکوٰۃ ہو یا روزہ۔ لیکن زکوٰۃ کا مقصد کیا تھا؟ زکوٰۃ کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے اور سوسائٹی کے جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپ لفٹ کیا جائے، ان کو اپ لفٹ کیا جائے۔ یہ فرق تھا۔ آپ میری بات کو وزن کے پلڑے میں رکھیں انٹرنیشنل تناظر میں۔ علی کو جو نہیں سمجھ سکے تھے وہ 2.5% زکوٰۃ بھی مشکل سے دیتے تھے، اور علی اس کا قائل تھا کہ میرا سب کچھ اللہ اور رسول کے لیے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کیا جاتا ہے کیا خرچ کریں، قل العفو۔ سوچ کی بلندی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ابو ذر کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ بلال کون ہے؟ عمار ابن یاسر کون ہے؟ یہ کہتے تھے کہ ہم دنیا کی بو نہیں سونگیں گے، ہم جنت کی خوشبو سونگیں گے۔ اور جنت کی خوشبو سونگنے کا راستہ تو پھر وہ ہے جو علی کا راستہ ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ میں آج اپنے اس بین الاقوامی اہمیت کے حامل خطبے میں علی کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ تو صرف ہم اہل سنت ہیں نا، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کی ذات کے بعد ابو بکر صدیق، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی، ترتیب میں تو حسن ہونے چاہیے تھے، لیکن علی پر پہنچ کر ہم رک جاتے ہیں۔ پتہ نہیں علی کے نام پر سٹاپ کیوں آ جاتا ہے۔ آل رسول اور گھرانہ رسول کو ہم سمجھنا کیوں نہیں چاہتے؟ لیکن یہ ہمارے گھر کی باتیں ہیں، ہمارے اندر کی باتیں ہیں۔ جناب پوچھیں برٹن رسل سے
کہ مسلمانوں کی صف میں کون پسند آیا؟ وہ کہتے ہیں یا عمر پسند آیا یا علی پسند آیا. That's why. وہ اصول کون سے ہیں؟ وہ اصول حکمرانی کے اصول ہیں جو خلافت راشدہ نے تمہیں بالعموم سکھائے، جس کی وجہ سے اسلام کو عروج ملا. اور حضرت علی المرتضیٰ کا کمال یہ ہے کہ ہر طرف سے جب اسلامی ریاست کو آگ لگا دی گئی تو پھٹے پر ہکیلا استقامت کے ساتھ یا اپنے چند دوستوں کے ساتھ جو ذات کھڑی رہی، وہ کہہ رہے تھے کہ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے لیکن علی مصطفیٰ کے قدموں سے نہیں ہل سکتا ہے. جناب آئیے، میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے اصولوں کو بین الاقوامی سطح پر قبول کیا گیا، انہیں اپریشیٹ کیا گیا. اور برٹن رسل نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ تہی دامن کوئی شخص اپنے موقف پر جب میں ڈٹا ہوا تلاش کرتا ہوں تو مجھے علی ہی نظر آتا ہے. یہ الفاظ ہیں کہ اگر مسلمانوں کو علی کا مقام سمجھ آ جاتا تو چرچ چیپل سارے اماموں سے بھر جاتے، کوئی ٹوپ والا نہ رہتا، دنیا ساری میں ہر طرف مسلمان ہی مسلمان نظر آتے. آئیے، پسماندگی کو دور کرنا it was the manifesto of محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے مذہب میں دستور تھا، مینیفیسٹو تھا کہ لوگوں کی پسماندگی کو دور کیا جائے. آپ کہتے ہیں پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے سے شروع ہوئی اور شعور پیدا ہوا. میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن میرے نزدیک دو قوموں کی شناخت اس دن شروع ہو گئی تھی جس دن غریب نواز نے ہندوؤں کو بھی سینے سے لگا کے کہا گیا کہ ہم اگر تمہیں سینے سے لگا دیں تو تم کیا دو گے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے دل دے کے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پارٹی اور غربت اور پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جو خدمات علی کی اولاد کی ہیں، بغداد میں غوث اعظم کون ہے؟ اجمیر میں غریب نواز کون ہے؟ اوچ میں جلال الدین سرخ پوش کون ہے؟ اور مجھے بتائیں جلال محمود مکی کون ہے؟ بہاؤالدین نقشبند کون ہے؟ تم ریاست کی لمبائیاں اور چوڑائیاں ماپتے ہو اور اولاد محمد لوگوں کے دل بدل دیتی ہے، دل بدل دیتی ہے. ہمیں موسٹ ہمبلی عاجزی کے ساتھ ہمیں اپنے اکابر کی زندگیوں کو اور پیغامات کو سمجھنا چاہیے. میں نے بارہا کہا کہ میرے جیسا بندہ کروڑ سال ابو بکر صدیق کے قدموں میں کھڑا رہے تو ان کی غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جو صدیق ہے وہ صدیق ہے اور جو علی ہے وہ علی ہے. کوئی نور ہیرے کی چمک جو ہے وہ کسی دوسرے موتی میں نہیں آ سکتی اور دوسرے موتی کی شہامت کوئی نور میں نہیں آ سکتی. یہ رنگ ہیں جو حضور نے عطا کی اپنے سارے غلاموں کو. یہ لفظ غور کیے جو آیت میں نے پڑھی، علماء کرام اللہ آپ کو سلامت رکھے، رحمکم اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ ان پر بھی رحم کرے جو رحم کے قابل بن گئے ہیں. دعا دیتے ہیں ان کو، لیکن یہ لفظ ہے فریدۃ من اللہ، فریدۃ من اللہ، فریدۃ من اللہ. یہ فرض ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ فرض ہے، فرض ہے. یہ کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ کسی حاکم وزیر کا دیا ہوا منشور نہیں ہے، یہ اللہ المائٹی کا دیا ہوا دین ہے. اور اس دین میں یہ 8 طبقے گنے ہیں.
قرآن حکیم نے کہ ان کو ان کی حالت سے باہر نکال کر لانا اچھائی کی طرف فریدۃ من اللہ، تم سب کا فرض ہے، صرف حاکموں کا فرض نہیں ہے، تمہارا فرض ہے، میرا فرض ہے، دولت داروں کا فرض ہے، جس کے پاس جو وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، فریدۃ من اللہ۔ میں نے پہلے کہا کہ میں زکوٰۃ کے مسائل نہیں بیان کر رہا، ایکچولی میرا ٹاپک یہ ہے کہ 8 طبقات پر غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاستی پسماندگی دور کرنے کی خاطر کہاں سے توجہ دینی شروع کی اور کہاں حضور نے اس معاشرے کو اور اس سوسائٹی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں پہنچا دیا۔ ہاں، سب سے پہلے دیکھیں انما الصدقات للفقراء، قرآن مجید نے کہا جو فقیر ہیں، فقیر تمہاری ریاست کے، تمہاری اسٹیٹ کے، تمہارے ملک کے، تمہاری رعایا کے، تمہارے مدرسے کے، تمہاری خانقاہ کے، تمہارے پیر خانے کے، تمہارے بازار کے، تمہارے مکتب کے، تمہارے شہر کے، تمہارے قصبہ کے، ان کا فقر دور کرنا فریدۃ من اللہ۔ میرے خیال میں اگر آپ میرے لفظوں کو ہمدردانہ سمجھو تو ملک اور ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے شعبدہ بازوں کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت کوئی مقبول اور محبوب قیادت کی ضرورت ہے جس پر لوگ اعتماد کر سکیں۔ وہ حضور کا نوکر بن کر کے جس وقت کام شروع کرے گا تو تمہارے گھر رشک حرم بن جائیں گے، تمہارے گھر رشک حرم بن جائیں گے۔ یہاں سے دل کی دھڑکنیں کہتی ہیں کہ آمنا بدین محمد، ہم نے حضور کے دین پر ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فقر کو دور کیا، فقر کو، پسماندگی کو۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے کی ایڈ اور مدد کی ضرورت، معاشی مدد کی اس کو ضرورت ہو، وہ فقیر ہے۔ فقیر، یہ فقورہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو۔ جس آدمی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے اور اس کی زندگی بیٹھ جائے، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور اپاہج ہیں اور بوڑھے ہیں اور کوئی ان کا ذریعہ آمدن نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور جنہوں نے نمازیں پڑھائیں، وہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب تک ملک اور اپنی قوم کا فقر نہیں دور کیا جا سکتا اس وقت تک معنویت ہم کھو رہے ہیں۔ فریدۃ من اللہ، فرض ہے، فریضہ ہے۔ اس فریضہ کو چھوٹا ہونے کے معنوں میں نہ لیا جائے، سمجھیں کہ فریضہ ہے، فرض کے مقابلے میں فریضہ ہے۔ اس پر کبھی میں پھر بحث کروں گا، لیکن پسماندگی کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے انقلابی اقدامات کیے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ مزہ نہیں ہے کہ فقیر تمہارے دروازے پر آ کے مانگے، مزہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق مال اٹھا کے غریب کے دروازے پر جائے اور مسکین کے دروازے پر جائے۔ اور خلافت راشدہ کا معنی یہ ہے کہ عورت چیخ کے کہے اور پکار کے کہے کہ ابو بکر تو خلیفہ بن گئے ہیں، اب میری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ ابو بکر کہیں پھر کیا ہے، میں خلیفہ بن گیا ہوں، میں کل کی طرح آج بھی تمہارے مادی جانوروں کا دودھ دوہوں گا۔ علی نا، مجھے یہ لڑائی تھی، مولا علی کی کوئی لڑائی نہیں تھی کسی سے، وہ حضور کے صحابہ کو صحابہ جانتے تھے، سلام حضور کے تمام صحابہ کو۔ لیکن علی کہتے تھے کہ اگر میں 40 ایکڑ پر مشتمل گھر بنانے دوں تو حضور کا نظام کدھر جائے گا؟ مصطفیٰ کریم کا نظام کدھر جائے گا؟ میرے دوستوں، مولا علی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاکے کو نہ چھوڑا۔
آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے فلاں نے چھوڑ دیا؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ فلاں نے چھوڑ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نہ ہلے، علی اپنی جگہ سے نہ ہلے، انہوں نے اصولوں کی حکمرانی کو ترک نہ کیا۔ آگے کہا والمساکین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو فقیروں کے علاوہ مسکین کا مطلب مساکین مسکین کی جمع ہے، اس کا مطلب رسول اللہ علیہ السلام نے ایک حدیث میں خود تعریف کی کہ مسکین کون ہوتا ہے۔ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بالکل رہ جائے، فقیر سے بھی اس کی حالت ابتر ہو جائے اور اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کا غنائے نفس جو ہے، اس کے اندر اس کی بے نیازی اتنی زبردست ہو کہ وہ کسی کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے مانگے نہ۔ مصطفیٰ کریم نے کہا ان مسکینوں کی کفالت کرنا، وہ کیوں تمہارے دروازے پر آ کر سوال کریں؟ تمہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، تم خود سمجھو کہ کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے۔ فریدۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ اچھا جناب آگے کہا وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، there was a compartment، ایک پورا شعبہ حضور نے بنا دیا تھا جو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں اور ہر سال کے بعد بیت المال میں کوچا پھرے اور مال زکوٰۃ کسی غیر ضروری جگہ صرف نہ ہو، اس سے لوگوں کی پسماندگی دور کی جائے۔ اللہ اکبر، اگر 6 سال بینک میں زکوٰۃ کے پیسے پڑے رہیں تو حاکم سے پوچھا جائے گا تم کیسے حاکم ہو؟ مجھے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے منصب پر فائز شخص نے پوچھا تھا کہ کیا ہم آج کی زکوٰۃ جو اللہ نے ہمیں دی ہے 5 سال کا منصوبہ ہے، ہم اس کے لیے ایک اسپتال بنا سکتے ہیں؟ تو میں نے عرض کی تھی کہ آج کا زکوٰۃ کا مال آج کے غریب کے لیے ہے، 5 سال بعد جو غریب ہوگا اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کریں اور سال پورا ہونے سے پہلے جو غریب کا مال ہے غریب کو پہنچائیں، جو مسکین کا مال ہے مسکین تک پہنچائیں۔ اس میں آپ حکومت کیوں کرتے ہیں؟ اس میں آپ صاحب کیوں بنتے ہیں؟ جس کا جو مال ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرے گا وہ گنجا سانپ بن کر کے قیامت کے دن اس کے اردا گرد اس کو گھیرے میں لے لے گا۔ تو گنجے سانپوں سے بچنے کی جو باتیں حضور نے کی ہیں وہ اپنے ملک کے شہریوں کے لیے کی ہیں، تاکہ مال جمع ہو کر کے لوگ مفلوق الحال ہو کر کے ریاست کو نہ تباہ کریں اور ملک کو نہ تباہ کریں۔ آگے کہا کہ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، پیسہ خرچ کرو تالیف قلب کے لیے۔ میں فقہی احکام نہیں اس پر عرض کرتا، مطلب ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کا غصے کا جوش ہے تم پر، وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اسلام کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ تم یہ جو اموال صدقات ہیں تم ان سے ان کا جوش ٹھنڈا کرو اور ان کو کول کرو اور ان کو عداوت اور دشمنی کے دائرے سے نکالو۔ ہم تو اور چڑھاتے ہیں نا، اسلام تو یہاں سے کام شروع کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے اٹریکشن پیدا کرو۔ ایک زمانے میں ایپٹ آباد میں دیکھا کہ 2 آدمیوں کے آپس میں لڑائی ہو گئی تو ایک پولیس والا کو آواز دے کے کہتا ویسا گٹا مار سے گٹا مار اس سے اور مار۔ مراد یہ ہے کہ پولیس کا کام تو یہ تھا کہ جھگڑے ختم کریں، افتراق ختم کریں، لیکن ہم جس وقت کہیں گے اور گٹا مارو اور خراب کرو تو اصلاح کا کام کہاں سے شروع ہوگا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پیسہ وہاں لگاؤ جہاں سے جو کفر کی دشمنی اور عداوت کی آگ جل رہی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کرو۔ جناب آگے آئیے، فَفِي الرِّقَابِ،
گردنیں آزاد کرو، دنیا سے غلامی کا نظام ختم کرنے کی فاؤنڈیشن، معاشی فاؤنڈیشن اگر کسی نے دی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اب میں تقریب سخن کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ذرا وہ نقشہ دیکھ لو کہ رسیوں کے جال کے اندر انسانوں کو بند کر کے ان کو زمین میں زندہ دفنا دینا، تمہیں یہ نظام چاہیے یا گردنیں جناب خلاصی دے کے ان کو آزادی سے ہمکنار کر اس کو ایک نئی صبح سے ہمکنار کر دینا، وہ نظام آپ کو چاہیے؟ دنیا ساری ترس رہی ہے محمد عربی کے نظام کے لیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے غلامی اور غلامی کے ناسور کو ختم کیا۔ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے فریدۃ من اللہ۔ میرے نزدیک اس آیت کے اندر جو زیادہ سمجھنے والے لفظ ہیں وہ فریدۃ من اللہ ہیں، کہ ذمہ داریوں کو سمجھا جائے، رسپانسبلٹیز کو سمجھا جائے۔ یہ دیکھیں، سکرین پر جو دیکھ سکتے ہیں وہ سکرین پر دیکھیں، جو مجھے دیکھ سکتے ہیں وہ مجھے دیکھیں۔ اگر تم نے غلامی کو آزادی میں بدلتے ہوئے دیکھنا ہے تو یہ دیکھو، جس گھٹنے پر حضور کے حسین بیٹھے ہیں وہ دیکھو دوسرے گھٹنے پر اسامہ ابن زید بھی نظر آ رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کا مقام ضرور بتایا کہ ان کا یہ مقام ہے، لیکن ساتھ رسول کریم علیہ السلام نے جو غلاموں کو عزت دی، اللہ 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 اللہ، وزیر خزانہ کسی آزاد ماں کے بیٹے کو نہیں بنایا، بلال کو حضور نے بنا دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے جس وقت بیت المال میں جاتے آتے تو حضور پوچھتے، بلال بیت المال میں کچھ ہے؟ مجھے بتائیے یہ کون پوچھ رہا ہے؟ کونین کا مالک پوچھ رہا ہے، کونین کا مالک پوچھ رہا ہے، اور کس سے پوچھ رہا ہے؟ اور حضرت عمر جیسا شخص حضرت بلال کو سیدنا کہتے ہیں، ہمارے سردار بلال، ہمارے سردار بلال۔ کیا آپ کے پاس ایسا کوئی نظام سبسٹیچیوٹ ہے دنیا میں؟ اور میں اپنی تقریر نہیں سنا رہا ہوں، میں نے تو قرآن مجید کی آیت آپ کو سنائی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے نظام کو دنیا سے ختم کیا، حوصلہ شکنی کی کہ انسان کے ہاتھ میں غلام بن جائے۔ والغارمین، اور مقروضوں کے قرضوں کا بوجھ دور کرنا۔ وفی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں ان کو سپورٹ کرنا۔ مجاہدین فی سبیل اللہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالی جناب میں صرف ایک لفظ کہنے لگا ہوں، وہ پار سے آتا ہوا گندا نظام آپ سے دفاعی بجٹ 50 ارب ڈالر کم کرا دے، اس نظام میں تاثیر نہیں ہے۔ جس نظام سے تمہارا دفاعی بجٹ 1 کروڑ ٹریلینز کے حساب سے بڑھ جائے، اس نظام میں توانائی ہے، اور وہ نظام محمد عربی کا نظام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ اگر میرے الفاظ بہت دور تک چوری ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنے وطن کے آل عقد و کشا کو بتاتا کہ وسائل کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں اور اپنے ملک کی تقدیر کس طرح سنواری جا سکتی ہے، لیکن ہمارے ملک کے آل عقد و کشا کو بھی ٹاؤٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، وہ ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے۔ مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ نے ٹیلنٹ دیکھا تھا، مصطفیٰ نے خوشامدی لوگ اپنے ارد گرد نہیں اکٹھے کیے تھے۔ وابن السبیل، بندہ کروڑ پتی بھی مسافر ہو، حج پر گیا ہوا ہے، اس کے بٹوے ہی چوری ہو جائیں تو رسول کریم نے فرمایا اس کا بلینر ہونا نہ دیکھو، اس کی جیب کا خالی ہونا دیکھو، اس کی بھی مدد کرو۔ فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ
فریدہ ہے، واللہ علیم حکیم۔ تمہیں کیا پتہ دنیا کیسے سدھر سکتی ہے، علیم بھی وہ ہے، حکیم بھی وہ ہے۔ تو جو حکمت کی روشنی اور نور اللہ کے نظام میں ہے، میں دنیا بھر کے انسانوں کو بغیر تعصب کے دعوت دوں گا کہ تم سب لوگ قرآن اور نظام قرآن، حضور کی سیرت اور ان کا اسوہ عدالت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو۔ حضور کا نظام صرف مسلمانوں کو نجات نہیں دیتا، حضور کا نظام قافلہ انسانیت کو عزت دیتا ہے، کاروان آدمیت کو عزت دیتا ہے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل حضور کے اسوہ اور سیرت میں ہے۔ انشاءاللہ انہی باتوں کو لے کے میں اگلے پیر کو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آج کی گفتگو کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی